شراب موجود ہے تو حرام ہے، جھوٹ لوگ بولتے ہیں تو اس لیے حرام ہے، غیبت جو ہے موجود ہے، اس کا وقوع ہوتا ہے، لوگ غیبت کرتے ہیں اس لیے حرام ہے، بدکاری کا وجود ہے تو اس لیے حرام ہے، سود کھانا اس لیے حرام ہے کہ سود کھلایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی کسی چیز کو حرام اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کا وجود موجود ہوتا ہے، اس کا وقوع ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں سرے سے۔ یہ بات بھی غیر دینی بات ہے، یہ بات بھی غیر دینی بات ہے، وہ موجود ہے، ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جادو کرنے والا ہے وہ یقیناً اس بات کو یاد رکھ لیں کہ وہ شدید ترین گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور لوگوں نے بڑے بڑے دھندے جو ہیں وہ پار رکھے ہیں، اور بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان دھندوں کا شکار ہیں، بالخصوص ان کے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ دین کی بات 2-2 گھنٹے لگا کے بتاؤ، واللہ پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آتی کیوں نہیں، لیکن وہ جو بتانے والے اور جادو کرنے اور کروانے والے، ان کی بات آدھے منٹ سے پہلے سمجھ جاتی ہے، خدا کی شان ہے، ان کی بات آدھے منٹ سے پہلے ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور 6 مہینے لگا کے مسئلہ بتاؤ، وہ بھی بعد میں فون پہ ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ وہ شاہ صاحب نے جو مسئلہ ہم نے بتایا وہ کس طرح تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہم وہ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جادو کرنا بھی حرام ہے اور کروانا بھی حرام ہے۔ جس شخص کا پتہ ہو کہ یہ بندہ جادو ہے، یہ بالخصوص آپ دیکھیں نا کہ جو ان کی ان کی آپ ذہانت دیکھیں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ کے بھائی کتنے ہیں، اچھا جتنے بھائی ہیں، اچھا ان میں سے شادی شدہ کتنے ہیں، اچھا جی اتنے شادی شدہ ہیں۔ وہ 5 منٹ بعد کہتے ہیں اچھا آپ کو جو کچھ کیا ہوا ہے نا آپ کی بھابی نے کیا ہوا ہے، دیٹس آل۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہماری بھی عقل پہ اور ان بتانے والوں کا بھی، یہ ساری انفارمیشن اس نے پہلے آپ سے لے لی، پھر اس نے بتانا ہے کہ اس کو سکون تب پہنچ اگر بھابی یا ساس کے اوپر ڈال دو چپ کر کے کہ تمہاری ساس نے تمہیں یہ کی، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کسی ایسے اللہ والے کے پاس چلے جائیں جو حضور کی سنت کے مطابق دم کرنے والا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو منظور ہوا تو حضور کی سنت سے جو خیر ملے گا، جو شفا نصیب ہوگی، وہ کسی کے پاس 1000 10,000 میں نے سنا اس اوسلو شہر کے اندر 5,000 کراؤن کا تعویذ دیا جاتا ہے۔ جی میں نے ایسا سنا ہے، واللہ العظیم مجھے خبر کی صداقت کا نہیں پتا۔ انگلینڈ میں میں نے سنا 1300 پاؤنڈ کا تعویذ دیا جاتا ہے، اور یہ دینے والے پیسے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگ ہیں جن کو جب یہ کہا جائے نا کہ یہ فلاں دین کی اشاعت کی خاطر کتاب ایک پرنٹ کروانی ہے تو فنڈ دیں تو 5 کروڑ نکالتے ہیں، 10 کروڑ نکالتے ہیں، تعویذ لینے جانو 10,000 نکال کے رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، تعویذ کرنا میں نے عرض کر دیا صحابہ کی سنت ہے، لیکن جو صحابہ کی سنت سمجھ کر دے گا اس کا انداز آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور جادو کرنا اور کروانا یہ تو بالکل الگ معاملہ ہے۔ جادو کرنا جو کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، جتنی دیر اس نے علم حاصل کیا وہ حرام کا مرتکب رہا ہے، کیونکہ علم موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علم جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے تو اس کا حاصل کرنا حرام ہے۔ جتنی دیر وہ سیکھتا رہا، چلے کرتا رہا، وہ بھی حرام کی راستے میں رہا۔ جو اس کے پاس گیا جادوگر تو چیز ہی بڑی دوسری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس سے نیچے والا جو سٹیپ ہے وہ کاہن کا ہوتا ہے، وہ نجومی کا ہوتا ہے، وہ باتیں بتانے والے، مستقبل کی فضول قسم کی پیشین گوئیاں کرنے والے۔ حضور نے تو فرمایا جو اس کے پاس بھی گیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو نماز پیاری ہے یا وہ باتیں جھوٹی پیاری ہیں؟ پیاری تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے بندہ مومن کو۔ اس لیے ایسے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی جانے سے آپ ہمیشہ کے لیے گریز کریں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ہمیشہ کے لیے گریز کریں، کیونکہ ان کے پاس جانا یہ دین کے فکر کو تباہ و برباد اپنے ہاتھوں سے کر لینے کے برابر ہے۔ اور یہ ستاروں کی چالیں اور ایسی ویسی چالیں میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں۔ ایک دن مجھے اتفاق ہو گیا ایسا، ٹیلی ویژن دیکھنے سننے کا کم اتفاق ہوتا ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک دن اتفاق ہو گیا، ایک بندہ ٹی وی پر بیٹھا ہوا لوگوں کو دم کر رہا ہے۔ اچھا ٹی وی پہ بیٹھا وہ دم کر رہا ہے، یہ کام حضور غوث پاک نے بھی نہیں فرمایا۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولایت میں مقام عطا فرمایا وہ بڑا براؤ
لیکن کسی بھی روایت صاحب کو یہ نہیں ثابت ہوگا کہ اولیاء کرام سے حضور داتا صاحب کا بڑا مقام ہے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں لاہور بیٹھا ہوں، کسی مرید کو بندہ بھیجو حضور آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں، میں گجرات میں بیٹھا ہوں، تو میں بڑی پرابلم کا شکار ہوں، آپ پلیز مجھے دم فرما دیں۔ تو حضور داتا صاحب یا حضور غوث پاک جیسے سٹیٹس کے اولیاء نے بھی فرمایا اچھا تو ادھر بیٹھ میں ادھر بیٹھ ہوں، دونوں ملا کے دم کر لیتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن چینل پہ دم ہو اور کرنے والے اتنے بیزار سنت ہیں کہ ان کے چہرے بھی سنت کے مطابق نہیں۔ میں اور کچھ نہیں کہتا ان کے کریکٹر کے متعلق، لیکن جو ہر آنکھ کو نظر آ رہے صرف وہ بات ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی پتہ نہیں پابند ہیں یا نہیں ہیں، اور لوگ وزٹ پہ آتے ہیں پاکستان سے محض ایک چینل پر ٹائم لینے کے لیے۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پاکستان سے وزٹ کے ویزے لگوا کے ٹائم لینے کے لیے ایک چینل پر یو کے آتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر 2-3 مہینے یہ اسپیشل پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بندہ آپ کو کہہ رہا ہے، یہ میں ہنٹ صرف دے رہا ہوں۔ اچھا بی بی آپ نے فون کیا، جی بھائی میں نے، اچھا آپ تیل پانی اپنے پاس رکھ لیں گھر میں بیٹھ کر، ایسے ہیں جی؟ اچھا تیل پانی گھر میں، بندہ مانچسٹر میں، تیل پانی یہ گرور بھی دل میں، اور خالی یہ جو پینسل ابھی میرے پاس ہے نہیں، خالی ایک پینسل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تصدیق کریں گی، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ پینسل ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ پینسل پکڑ کے یوں ہوا اور فضا کے اندر وہ دم کر رہا، یہ جناب اس نے لکھ دیا کچھ، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سعادی کہتا ہے اچھا آپ کو آرام آ گیا۔ آپ مجھے یہ میرے سامنے مسلم شریف چلی پڑی ہے، ساری کتب احادیث کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کوئی مقام آپ کو ایسا ملے کہ حضور نے فوری طور پر پوچھا اچھا یوں تو آرام آ گیا، دم کرو، معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، آپ کا اتنا کام ہے اگر آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ ایک دن میں دیکھا مجھے اتنی کوفت ہوئی، اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ ایک ہماری بہن جو شخص کو فون کر رہی ہے اور وہ فون پہ وہ پوچھ رہی ہے کہ اچھا آپ مجھے دم تو کریں گے ٹیلی ویژن سکرین پر تو مجھے آرام آ جائے گا۔ اب اس نے جلدی سے وقفہ لینا تھا، پیچھے سے آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم نے پھیسے پہ جانا تو آپ جلدی ذرا کمپلیٹ کریں۔ وہ سکرین پہ غائب ہوتے ہوتے بلہ جو چہرہ میں نے اس کا دیکھا ہے اس کے اوپر سوائے دھوکے بازی کے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ ایک جس کو فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں فاتحانہ مسکراہٹ، وہ فاتحانہ اور اگلے بندے کو نیچ اور ذلیل سمجھ کر وہ بالکل جو ہے نا فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا ہے جی ہوں جی تو ضرور آرام آئے گا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں، میں اس بات پہ ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں لوگ سادے بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں روزے معاشر شاید وہ سادہ بندہ اپنی سادگی کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا جتنا وہ عقل مند اس کو فراڈ لگانے کی وجہ سے گرفتار ہو جائے گا۔ آخر اس بندے کو تو پتہ یار میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں، ان کو بھی تو کوئی خدا کا خوف چاہیے۔ چلو سادے بندے لوگوں کو نہیں پتا یار حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، لوگوں کو تو مخلص اور فریبی کے فرق کا نہیں پتا، خود کو عقل مند بھی سارے سمجھتے ہیں، یہ نہیں پتا بندہ مخلص کون ہوتا ہے اور دنیا دار اور فریبی بندہ کون ہوتا ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہوں تو یوں ٹیلی فون کالوں کی قطاریں نہ لگی ہوں ہر طرف۔ لوگوں کو مخلص اور غیر مخلص کے فرق کا نہیں پتا۔ لوگ اتنے سادہ ہوں جہاں پر وہاں پر اگر کسی بندے کو تھوڑی سی عقل کی روشنی ہو تو اس کو بھی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ یار میں نے بھی اپنی قبر میں اترنا ہے، میں جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں دین کا وہ فکر جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے اور اسی کے اوپر عمل کرنے کی اور انہی جگہوں پر جا کر وقت اور اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بھی مال خرچ کیا ہوا قبر و حشر میں کام آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھوکہ دہی سے بچانا اس دور میں بہت لازمی ہے کہ ان پیغامات کو آپ سنیں اور سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بولیے منع فرما دیا کہ جو لوگ کسی بندے کو ایسی باتیں جو ہیں وہ بتایا کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کی